إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حضرات، انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان ہے. ایک مسلمان کے پاس سب سے بڑا سرمایہ وہ اس کا ایمان ہے. اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ انسان ہی نہیں، قرآن مجید کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں یہ تو جانور اور جانور سے بھی بدتر ہے. لہذا ہر مسلمان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا ایمان بھی ہے کہ نہیں، اور اگر ہے تو پھر اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ میرا ایمان کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے. ایمان کی زیادتی کی انسان کو فکر کرنی چاہیے، تاکہ میرا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، جتنا زیادہ بڑھے گا، اتنا ہی فائدہ ہوگا انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کیونکہ آخرت میں کامیابی کی سب سے بڑی چابی، کنجی، ذریعہ وہ ایمان ہے. لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا. تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ بن جاؤ. تو پھر ایمان کی فکر کرنی چاہیے، ایمان کی زیادتی کی فکر کرنی چاہیے. جو مومن ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. اہل ایمان ان کا ایمان بڑھتا ہے، زیادہ ہوتا ہے
کس میں؟ جب وہ آیات کی تلاوت سنتے ہیں یا آیات نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین کی یہ جو مخلوقات کونیہ ہیں، جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو ہمیں محسوس ہو رہی ہیں، جب انسان ان میں غور و فکر کرتا ہے تو پھر یقیناً انسان کا ایمان بڑھتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. جب انسان ان نشانیوں میں تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو پھر اس کا ایمان بڑھتا ہے. تو اس لیے ہر مسلمان کو یہ کھانا پینا سونا جاگنا کاروبار کرنا یہ کوئی کام نہیں. مومن کا کام یہ ہے کہ جس فیلڈ میں بھی ہو، جس سوسائٹی میں ہو، جس کام میں ہو، اس کے اندر تدبر کرے، غور و فکر کرے. اس کو اپنا رب یاد آئے گا، اپنے رب کی معرفت ملے گی. جب اللہ رب العالمین کی انسان کے اندر معرفت آتی ہے تو انسان کا ایمان بڑھتا ہے. انہی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق جس کا ایک تذکرہ کرنا ہے، کرسی، عرش اللہ رب العالمین کا. اللہ تعالیٰ کا عرش یہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی کرسی مخلوقات میں سب سے بڑی چیز جس کا ذکر خود رب العالمین نے کیا ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ اکبر. اچھا، کرسی سے مراد یہ کرسی نہیں جس کو پر ہم بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. جب لفظ کرسی آئے تو اس کا یہ تصور نہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، الکرسی موضع قدمیہ والعرش لا یقدر قدرہ. اللہ اکبر. عرش رب العالمین کے دونوں قدموں کے رکھنے کی جگہ ہے. اور وہ کتنی بڑی جگہ ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. ساتوں آسمان زمین اس سے بھی بڑی ہے، وہ جگہ اس سے بھی بڑی ہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کیا فرماتے ہیں، عرش اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا کہ جس عرش کے اوپر الرحمن علی العرش استوى، جس عرش پر رحمان مستوی ہے، اس عرش کی کیفیت اور اس عرش کی بڑائی اور اس کا بڑا ہونا، اس کا نہیں اندازہ لگایا جا سکتا کہ وہ کتنا بڑا ہے. اس لیے اللہ اکبر. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں، یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم. جانتے ہو قرآن مجید میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے، عظمت والی عظیم کون سی؟ تو فرماتے ہیں، قلت اللہ ورسول عالم، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ نے دوبارہ یہی سوال کیا، جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. جب میں نے یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضرب فی صدری، میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، واللہ لیہنک العلم یا ابا المنذر، اللہ کی قسم ابو المنذر تجھے تیرا علم مبارک ہو، تجھے تیرا علم مبارک ہو. آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے. اس کو آیت الکرسی اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ وسیع کرسی السماوات والارض، اس کا ذکر ہے اس میں. یہ کیوں عظیم ہے؟ ایک تو کرسی، اور ایک اس کے اندر رب العالمین نے ایک دعویٰ ذکر کرنے کے بعد 11 دلیلیں اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے پیش کی. دعویٰ کیا تھا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے. اور آگے 11 دلیلیں پیش کی کہ اللہ اس لیے معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس وجہ سے وہ پھر کبھی بیان کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو المنذر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو فرمایا، تجھے تیرا علم مبارک ہو. اور عرش جو ہے وہ کرسی سے بھی بڑا ہے. الرحمن علی العرش استوى، عرش کرسی سے بھی بڑا ہے. جس طرح اللہ رب العالمین کی شان کے لائق ہے، انسان اس کی کیفیت کو نہیں جان سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیفیت نہیں بیان کی، بس اتنا فرما دیا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اللہ کا عرش پانی پر تھا.
جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور اللہ رب العالمین الرحمن علی العرش استوى، عرش کی اللہ تعالیٰ نے کئی صفات، کئی خصوصیات بیان کی. ایک تو اس کے بارے میں فرمایا عظیم ہے، اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، کہ عرش عظیم کا مالک. عرش کریم بھی اللہ تعالیٰ نے صفت بیان فرمائی، فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. عرش کریم بھی ہے، بڑا اچھا ہے. اسی طرح عرش کے حجم کا اندازہ اگر لگانا ہو تو ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر ما السماوات السبع مع الكرسي الا كحلقة ملقاة بأرض فلات. اگر تم نے اندازہ لگانا ہو کرسی کا تو یوں سمجھ لیں کہ ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں، جو اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے نا، موضع قدم ہی، اس کا اگر اندازہ لگانا ہو تو وہ پتہ کتنی بڑی ہے آسمان و زمین کے مقابلے میں. ایک چٹیل میدان میں ایک چھوٹا سا ہلکا دائرہ کڑا وہ پھینک دو تو وہ ایک بڑے میدان کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے. یہ ساتوں آسمان اس کرسی کے مقابلے میں بس وہ ایک دائرہ، ایک ہلکا ہے، ایک کڑا ہے چھوٹا سا. اللہ اکبر. وفضل العرش علی الکرسی، کرسی پر عرش کی جو فضیلت ہے، کفضل الفلات علی الحلقہ، جسے ایک چٹیل میدان کے مقابلے میں وہ دائرہ ہے نا، ایک کڑا ہے، چھوٹا سا ہلکا ہے، اسی طرح عرش ایک بڑے میدان کی طرح ہے اور کرسی اس کے مقابلے میں کیا ہے، ایک چھوٹا سا ہلکا ہے. اندازہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے کے جو بیان فرمایا وہ کتنا بڑا عرش ہے. غور جب انسان تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں انسان پھر اس کا ایمان بھی بڑھتا ہے. اچھا جب کرسی اتنی بڑی اور کرسی سے عرش اتنا بڑا تو عرش کے اوپر جو رحمان مستوی ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی. پھر اپنے رب کی عظمت ہم ہر نماز میں کیا پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ، رکوع جاتے وقت، سجدے میں، دو سجدوں کے درمیان، یہ کیوں؟ اور اذان کی ابتدا اللہ اکبر کیوں؟ اسی لیے تاکہ ہمیں اپنے رب کی عظمت کا پتہ چلے، اس کی کبریائی کا علم ہو. عرش تمام مخلوقات کی چھت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو نا تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو. فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، کیونکہ وہ درمیانی اور اعلیٰ جنت ہے. وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ، اس جنت کے اوپر اللہ کا عرش ہے. وَمِنْهُ تَفَجَّرُ الْأَنْهَارُ الْجَنَّةِ، اور اسی سے جنت کی جو نہریں وہ بھی چلتی ہیں، جو جنت الفردوس ہے اسی سے. عرش تمام مخلوقات سے وزنی ہے. کتنا بڑا. جویریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جویریہ میں تجھے ایک کلمات 3 مرتبہ کہہ دو، تم 1 گھنٹے سے جو وظیفے کر رہی ہو نا اس سے زیادہ اجر ملے گا. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ. اللہ رب العالمین کے عرش کے وزن کے برابر اللہ کی تعریف جب تسبیح بیان کرو گی تو سب سے بڑا اجر مل جائے گا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ زِينَةَ الْعَرْشِ أَثْقَلُ الْأَوْزَانِ، سب سے بھاری، سب سے وزنی وہ اللہ رب العالمین کا عرش ہے. اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے عرش کے قوائم کہ جن پر عرش کھڑا ہے اس کے قوائم وہ بھی موجود ہیں. جیسے آپ کو کرسی کی 4 ٹانگیں، یہ تو مثال ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اس کا علم نہیں، بس اتنا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فوقیت نہ دو، حالانکہ آپ کا مقام زیادہ ہے. لا تخیرونی، مجھے موسیٰ پر بڑا نہ سمجھو. کیوں؟ لوگوں کو یہ عقیدہ بھی سمجھا دیا کہ جب میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام سے اپنے آپ کو بہتر کہنے سے منع کر رہا ہوں تو پھر تم مجھے رب تک نہ پہنچا دینا.
لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے اس طرح نہ بڑھا دو جس طرح عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کو بڑھا کر رب ہی بنا دیا اور رب کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ آج ہم کیا ہیں؟ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دینا شروع کر دیا جو اللہ رب العالمین کا۔ تو عقیدہ کہاں گیا؟ اسلام کہاں گیا؟ ایمان کہاں گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ فإن الناس يصعقون، لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، سور پھونکا جانا ہے تو بے ہوش ہو جائیں گے۔ فأكون أول من يفيق، میں ان لوگوں میں سب سے پہلا ہوں گا جس کو اللہ تعالیٰ ہوش دیں گے، میں ہوش میں ہوں گا، سب سے پہلا میں ہوں گا۔ فإذا موسى باطش بجانب العرش، میں جب ہوش میں آؤں گا سب سے پہلے میں اٹھوں گا، دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام عرش کو پکڑ کر کھڑے، عرش کی ایک جانب اس کو پکڑ کر کھڑے۔ فلا ادری اکان ممن صعق فافاق قبلی، مجھے نہیں پتا کہ موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں میں جو بے ہوش ہوئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہوش مجھ سے پہلے دے دیا، یا او کان ممن استثنى اللہ، یا پھر یہ ان لوگوں میں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بے ہوشی نہیں کیا، مجھے نہیں پتا۔ جب میں سب سے پہلے اٹھا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام عرش کے بعد، تو اس کا مطلب ہے کہ عرش کچھ چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں، معزز فرشتے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتوں نے اپنے رب کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ ہے فرشتوں کی جو تخلیق ہے اس کی عظمت کتنی ہے، وہ کتنے عظیم ہیں۔ 8 فرشتے۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ زمین کے مقابلے میں، زمین و آسمان کرسی کے مقابلے میں ایک ہلکا، اور عرش کرسی عرش کے مقابلے میں ایک ہلکا، اتنا بڑا عرش جس کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، تو وہ فرشتے کتنے بڑے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لی ان احدث عن ملک من ملائکۃ اللہ من حملۃ العرش، مجھے اجازت دی گئی کہ میں ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا ذکر کروں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ انما بین شحمۃ اذنیہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام، یہ جو کان ہے نا، کان کا یہ نچلا حصہ جو گوشت لٹک رہا ہے، شحمہ، اس کان کے شحمہ سے لے کر یہ گردن تک جو مقام ہے، جگہ کا فاصلہ ہے، 700 سال کا مسافت ہے، 700 سال کی مسافت ہے اس کان کی شحمہ سے لے کر گردن تک، اس ایک فرشتے کی۔ تو 8 فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ عرش کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی تھی وہ اپنے پاس عرش کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب کتابا قبل ان يخلق الخلق ان رحمتی سبقت غضبی فهو مکتوب عنده فوق العرش۔ اللہ رب العالمین، صحیح بخاری میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب لکھی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے، اس میں یہ بھی تھا کہ میری رحمت میرے غضب پر، میری ناراضگی پر سبق لے گئی ہے، اور وہ کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس عرش کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح شہداء کی جو روحیں ہیں وہ بھی عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کے بارے میں فرمایا ارواحہم فی جوف طیر خضر، سبز پرندوں کے پیٹ میں ہیں، لہا قنادیل معلقۃ بالعرش، ان وہ قندیلوں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوں اس میں ہیں، تسرح من الجنت حیث شاءت، جہاں دل چاہتا ہے جنت میں سیر کرتی پھرتی ہیں، ثم تأوی الی تلک القنادیل، پھر جب ان کا دل چاہتا ہے واپس انہی قندیلوں میں آ جاتی ہیں، آرام سے اپنا وقت گزارتی ہیں۔ یہ شہداء کی ہیں اور وہ عرش کے نیچے لٹکی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان میں، ان میں غور و فکر کر کے اور اپنی ایمان کو بڑھا کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم۔ محترم حضرات، انسان کی کامیابی تقوی اختیار کرنے میں ہے،
اور اللہ رب العالمین جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کو حق اور باطل کی پہچان ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیشہ اپنے دل میں اپنے رب کا ڈر، خوف اور تقوی پیدا کر کے رکھنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم. اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا، چھوٹی خطاؤں کو بھی، بڑے گناہوں کو بھی، اور تمہیں یجعل لکم فرقانا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا بنا دے گا. تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی، تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ تم جب بھی حق اور باطل کو دیکھو گے فوراً پہچان دو گے یہ حق ہے، یہ باطل ہے. لیکن جب انسان اپنے رب سے ڈرنے والا ہو، اس لیے اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو عرش ہے وہ بہت بڑا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس عرش پر اس طرح مستوی ہے جیسے اس کی شان کے لائق. کیفیت معلوم نہیں، یہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھا. جب بھی رب العالمین کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں بات ہو تو سب سے پہلا یہ نقطہ آپ کے دماغ میں آنا چاہیے، لیس کمثلہ. کیوں؟ جب آپ اپنے رب کی ذات یا اس کی صفات کو کسی کے ساتھ تشبیہ دینا شروع کر دیں گے، نتیجہ انکار، کفر ہو جائے گا. اس لیے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع. عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے انسان کا اپنے رب کے بارے میں. اس لیے تو ائمہ اربعہ اور امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں كنا نقول ان اللہ عز وجل فوق عرشه ونؤمن بما ورد به السنة من صفاته. ہم اس بات پر ایمان لا چکے ہیں کہ اللہ اپنے عرش پر موجود ہے، مستوی ہے، اور ہم اس بات پر بھی ایمان ہے کہ جو سنن نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے وہ بھی برحق ہیں اس کی صفات. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نقلت بان اللہ تعالی علی العرش استوى من غیر ان یکون له حاجہ. اللہ عرش پر اس انداز میں مستوی ہے کہ اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، سب کو اس کی حاجت ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سارے اس کے محتاج ہیں. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں استواء جب کسی نے پوچھا تھا کیف یکون الاستواء، اللہ عرش پر مستوی ہے تو کیسے، تو امام مالک رحمہ اللہ کا ایک جواب یہ تھا استواءه معقول وکیفیته مجهولۃ وسؤالک عن هذا بدعہ. اللہ کا استواء وہ تو معلوم ہے، انڈرسٹوڈ ہے، سمجھ میں آتا ہے، اور اس کی کیفیت مجہول ہے، اور جو تو اس کے بارے میں سوال کر رہا ہے نا یہ بدعت ہے. اور جب انسان بدعت میں پڑتا ہے تو گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے. اور ایک میں ساتھ یہ بھی الفاظ موجود ہے ایک روایت میں امام مالک رحمہ اللہ کا جواب والایمان به واجب، کہ اللہ کا عرش پر مستوی ہونا، اس پر ایمان لانا یہ واجب ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علی العرش فی سمائہ، اللہ اپنی بلندیوں کے ساتھ اپنے عرش پر موجود ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقد عرف اہل العلم ان فوق السماوات السبع. تمام اہل علم اس بات کو جانتے ہیں کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی الکرسی یا کرسی ہے، والعرش واللوح المحفوظ. ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش اور لوح محفوظ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھی ہیں، وہ سب کی سب وہاں موجود ہیں. یہ ہے اصل ایمان، یہ ہے اصل عقیدہ کہ اللہ رب العالمین کے متعلق اس کی ذات، اس کی صفات اور اس نے جو چیزیں پیدا کی ہیں انسان ان کے اندر غور و فکر کرے تو پھر انسان کا ایمان بڑھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے قدموں کی جگہ وہ کرسی ساتواں آسمانوں سے بڑی، اس کا عرش اس سے بھی بڑا، اور اللہ رب العالمین کی ذات کتنی بڑی ہوگی. جب یہ تصور ہوگا تو پھر انسان گناہ نہیں کرے گا. جب کچھ گناہ کرنے کی طرف لپکے گا تو فوراً تصور کرے میرا مالک کتنا بڑا ہے، میں اس کے مقابلے میں کیا ہوں، کیا کرنے لگا ہوں. اگر اسی وقت اس نے مجھے موت دے دی تو میرا کیا بنے گا. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اهلك النفاق والمنافقين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.